میں نے اسلام آباد کے اندر ایک تقریب کے اندر بات کی تھی کہ اگر مسلمانوں کے اندر جرأت اور طاقت ہوتی اور غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی اور یہ ان کے اندر وہ جذبات اور ایموشن وہ ہماری حکومتوں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور ہماری افواج کے اندر ہوتا تو اس کے اوپر ایک عالمی جنگ بنتی تھی، ایٹمی جنگ بنتی تھی کہ اس سے جس سرزمین پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں، اس پر پھر کسی کو جینے کا حق بھی نہیں، وہ تو پھر دنیا تباہ نہ ہو جائے۔ مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آگ لگائی گئی اس کے ایک حصے کے اندر اور بمباری کی گئی، گولیاں برسائی گئیں۔ ایک بڑی اندوناک تکلیف دہ کیفیت ہے جس سے اس وقت فلسطین کے لوگ اور ان کے ساتھ پھر پورا عالم اسلام گزر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ابھی ریسنٹلی ایشو بنا ہے، برننگ ایشو مسجد اقصیٰ کا پیلسٹائن کے اندر۔ یہ ایشو ہر 2-4 سال کے بعد بنتا ہے، ہم بڑے ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2-3-4 سال کے بعد وہ اپنی جب توسیع کرتے ہیں اپنی آبادیوں کی، یہودی اور اسرائیل کے لوگ، تو وہ اس طرح کا کوئی ایشو کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد غزہ کے اوپر اور پیلسٹائن کی جو علاقے ہیں ان کے اوپر بمباری ہوتی ہے، لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا جاتا ہے اور ان کی زمینوں پر، ان کی جگہوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور وہاں پر پھر یہودی آباد کاری ہوتی ہے، وہ اپنے یہودی لوگوں کو بساتے ہیں، ان کو بستیاں بنا کر دیتے ہیں۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ یکے بعد دیگرے تھی، ایون کہ جب اسرائیل کا قیام جو عمل میں آیا تھا 49 میں، یہ قیام ہی بنیادی طور پر قبضہ تھا، غیر قانونی تھا، اور انہوں نے فلسطینیوں کی جگہ کے اوپر جا کے قبضہ کیا، ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا اور ان کو کیمپوں کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا، اور آج وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں کیمپوں کے اندر، اور پھر وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم وہ جو ہے ان کو بڑھاتے گئے اور اسرائیل کو ناجائز طور پر ان اپنی ریاست کو بڑھاتے گئے، اور آج اسرائیل عالم اسلام کے دل کے اندر ایک خنجر کی طرح پیوست ہے اور وہ آئے دن پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے مسجد اقصیٰ کا، جو 2-4 دن پہلے نماز پڑھ رہے تھے فلسطین کے لوگ، مسلمان وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے اوپر وہاں ان کی پولیس نے اٹیک کیا، ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اٹیک کیا اور ان کو مارا، ان کو گولیاں ماری گئیں، تشدد کیا گیا، جبر کیا گیا، اور پھر وہ مسلسل ایک جنگی فضا قائم کر دی گئی وہاں پر، کیونکہ وہ غیر مسلح ہیں، وہ تو پتھروں سے لڑ سکتے ہیں، ان کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تو وہ ان کے اوپر تشدد ہوا، جبر ہوا، پھر مسلسل 3-4 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں یکے بعد دیگرے بم تک برسائے گئے ان کی بستیوں پر، اور ان کے جو علاقہ جہاں پر انہوں نے آباد کاری کرنی تھی یہودیوں نے، اس علاقے کو خالی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آگ لگائی گئی اس کے ایک حصے کے اندر اور بمباری کی گئی، گولیاں برسائی گئیں۔ ایک بڑی اندوناک تکلیف دہ کیفیت ہے جس سے اس وقت فلسطین کے لوگ اور ان کے ساتھ پھر پورا عالم اسلام گزر رہا ہے۔ اس واقعے کے اوپر پورے عالم اسلام کا، ہر مسلمان کا دل دکھی ہے اور وہ پریشان ہے اس کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک پریشانی جو پوری امت نے فیس کی تھی، اور وہ فرانس کے اندر جو خاکے لہرائے گئے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کیفیت سے ابھی تک نکلی نہیں تھی کہ اوپر سے ایک اور وار ہوا مسلم امت کے اوپر اور فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ایک اٹیک کر دیا گیا۔ تو یہ واقعات کی ایک سیریز ہے، یکے بعد دیگرے جاری ہے۔ خاکوں کا سلسلہ بھی کوئی فرانس میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے یکے بعد دیگرے یہ سلسلہ ہوتا جا رہا ہے، بار بار ہوتا ہے، ہر سال 2 سال بعد وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی شیطانی حرکت کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پھر امت مسلمہ کے اندر ایک پریشانی کی لہر دوڑتی ہے، پھر احتجاج ہوتا ہے، جلاؤ گرا ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو یہ یکے بعد دیگری یہ سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، کیسے ہم اس کے حل کی جانب جا سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم کس طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، اس کا حل کر سکتے ہیں۔ یہ بات جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے، مسلمان نوجوانوں کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پاکستانیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پوری امت مسلمہ کے اندر ہر شخص کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان تمام پرابلمز کا الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کہتے ہیں کہ کمزوری دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ جب انسان یا کوئی قوم یا ملک کمزور ہوتا ہے تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے ادنا سی سزا یہ ہے کہ اس کو موت دے دی جائے۔ کمزوری کو انہوں نے جرم قرار دیا، ایک کمزوری جرم ہے، اور اس وقت من حیث القوم مجموعی طور پر مسلمان کمزوری کا شکار ہیں، وہ اپنی پسپائی اختیار کر چکے ہیں، اور عالم مغرب
اور یورپ اور جو ایک تسلسل تھا صلیبی جنگوں کا، اور پھر ایک پوری اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے ان کی یہودیوں کی اور غیر مسلموں کی جو مسلمانوں کے ساتھ مسلسل جنگوں کے اندر رہے ہیں. پھر سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا، تو وہ زخم ان کو آج تک بھولا نہیں ہے، وہ زخم ان کا تازہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی سلطنت عثمانیہ کے ڈیزالو ہونے کے بعد پوری دنیا کے اندر عالم کفر کا غلبہ ہو گیا. انہوں نے مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا، چھوٹے چھوٹے ملکوں اور ریاستوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور ان ریاستوں کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا. جب انہوں نے ریاستوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا تو ان ریاستوں کے اوپر جو انہوں نے حکمران مسلط کیے، وہ حکمران ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے والے تھے، ان کے ویل وشر تھے، ان کو فالو کرنے والے لوگ تھے، ان کے کارندے دوسرے لفظوں میں تھے جو مسلمان ریاستوں کے اوپر مسلط کر دیے گئے. اور پھر ان کو یہودیوں کو اور عالمی کفر کو اپنی گیم کھیلنا ان کے لیے آسان ہو گیا. لیکن اس دوران کیا ہوا، وہ لوگ اکانومی کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرتے گئے، مرحلہ وار ترقی کرتے گئے، کرتے ترقی کی، ٹیکنالوجی کی پیک پر پہنچ گئے. اور مسلمان جو تھے انہوں نے ان کو روٹی روزی اور بیسک چیزوں کے اندر الجھا کے رکھا اور مسائل کے اندر الجھا کے رکھا، ان کی ریاستوں کو سٹیبل نہیں ہونے دیا. لہٰذا مسلمان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر، نالج کے اندر اور اکانومی کے اندر گرو نہیں کر سکے، وہ ترقی نہیں کر سکے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہمارا پورا مڈل ایسٹ، پیسہ وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل بہت ہے، تیل کی دولت ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس کے اوپر جو لوگ بٹھا دیے گئے ہیں وہ لوگ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے خلاف کبھی بھی نہیں جا سکتے. انہوں نے بلڈنگیں تو کھڑی کر دی، انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں تو بنا دی، لیکن انہوں نے یونیورسٹیز نہیں بنائی، انہوں نے علم کے اوپر توجہ نہیں دی، انہوں نے اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی نہیں سکھائی، لہٰذا اس میدان میں ہم پیچھے رہ گئے. تو الٹیمیٹلی ان کا غلبہ ہو گیا. اب جب ان کا غلبہ ہو گیا، وہ طاقت پکڑ گئے، تو پھر انہوں نے پوری دنیا کو دنیا کے اندر ایک سسٹم ڈیزائن کیا. اس وقت پوری دنیا ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس وقت سینٹرلائزڈ ہو چکی ہے، اس وقت پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ سینٹرلائز ہو چکی ہیں، انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے. اس وقت دنیا کے اندر کوئی ملک بھی، خواہ وہ اسلامی ملک ہو غیر اسلامی ملک ہو، انہوں نے کچھ پیرامیٹرز بنا دیا کہ یہ پیرامیٹرز ہیں، جو ان پیرامیٹرز کو وائلیٹ کرے گا وہ انٹرنیشنل مجرم ٹھہرے گا. اس کو جب چاہیں گے وہ ایجنسی جس ملک سے چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے اٹھا سکتی ہیں، اور اس ملک کی ایجنسیز اور ادارے وہ بندہ ان کو دینے کے پابند ہوں گے. لہٰذا یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم ڈیزائن کر دیا گیا. اب سارے لوگ پوری دنیا کے ملک کے سسٹم کے شکنجے کے اندر جکڑے جا چکے ہیں. اب جب وہ بار بار یہ شرارت کرتے ہیں، ناموس رسالت کے اوپر جو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمان کشمیریوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ میانمار کے اندر کچھ عرصہ پہلے بہت بڑے پیمانے کے اوپر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. تو پورا جو بھی وہ یہ شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں، مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ بیان بازی سے آگے نہیں جا سکتے، ٹویٹر کی ٹویٹ سے آگے نہیں جاتے، وہ ایک اپنے بیان دفتر خارجہ کے رد عمل سے آگے نہیں جا سکتے. اس سے آگے ان کی حیثیت، ان کی وقت ہی نہیں ہوتی، ان کی طاقت اور ان کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے آگے وہ جا سکے. آپ نے دیکھا کہ جب میانمار کے ایشو ہوا تو وہاں بھی بیان بازی چلی، پریکٹیکلی ان کی ہیلپ کرنے کوئی نہیں گیا وہاں. اسی طریقے سے فرانس کے اندر جو حالیہ واقعہ ہوا خاکوں کا، اس کے اوپر بھی صرف بیان بازی ہوئی. ٹرکی، ایران اور پاکستان نے مذہبتی بیانات دیے، باقی تو کسی مسلمان کو بیان دینے کی توفیق بھی نہیں ہوئی. ان تین ملکوں نے مذہبتی بیان دیے، اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اسی طریقے سے فلسطین کا حالیہ مسئلہ، خواتین کو، بچوں کو وہ مار رہے ہیں، وہ آپ ان کی پکچرز دیکھ رہے ہیں، کتنی ایموشنل پکچرز ہیں. انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے ان کی گردنوں کو رکھا ہوا ہے، اور وہ پوری دنیا وہ پکچر دیکھ رہی ہے. یقیناً سب کے جذبات مچلتے ہیں، سب کے اندر خون ہے، سب کے جذبات جو ہے وہ مچلتے ہیں، لیکن سولوشن کوئی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. سارا کچھ ہوئی ایک بیان، مذمتی بیان ہے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایسی ہمارا ایک مردہ گھوڑا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اقوام متحدہ ان کو پروٹیکٹ کرنے والا ایک ادارہ ہے، وہ ان سے باہر جاتے ہی نہیں ہے. سو اس ساری سچویشن کے اندر سوال یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے. یہ تو ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کرنا کیا ہے ہم نے، سولوشن کیا ہے. دیکھیں، اگر کوئی بات یہ سمجھتا ہے کہ عشق رسول، محبت رسول، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہم نے کہ یہ مسلمان کا ایمان ہے. ہمارے یہ جو ابھی واقعہ ہوا فرانس کا، لوگ کہتے تھے کہ فرانس، یہاں ہمارے کچھ دوستوں نے یہاں پر بڑی تحریک چلائی اور اپنے ملک کو جلاؤ گراؤ کیا، اور کس ٹاپک کے اوپر کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے. جناب عرض یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا. پہلی بات تو ہے کہ ان کے اندر اتنی ضرورت بھی ہے کہ نکال سکے. وجہ کیا ہے، اس وجہ کو سمجھیں. یہ جتنی آپ کی گورنمنٹس ہیں، مسلمان ملکوں کی گورنمنٹس، یہ بیسیکلی ان کے ٹاؤٹس بیٹھے ہیں. انہوں نے پورا ایک سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس سسٹم کے تحت جو لوگ اوپر آتے ہیں وہ
الٹیمیٹلی اس نظام کے تحت اوپر آتے ہیں کہ ان کے شکنجہ، عالم مغرب کا شکنجہ ان کے اوپر مضبوط رہتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے، اس کے باہر نکل کے نہیں کھیل سکتے، خواہ وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، خواہ وہ آپ کی سول گورنمنٹس ہوں، خواہ وہ آپ کی ایجنسیز ہوں، یہ ساری کی ساری انٹر لنکڈ ہے ان کے ساتھ، یہ ان سے باہر نہیں جا سکتے، وہ ایک دائرہ کار، ایک قانون، ایک سسٹم، ایک دائرے کے اندر پابند ہے، اس سے باہر نہیں کھیل سکتے۔ اگر اس سے باہر کھیلیں گے تو وہ انقلاب کی صورت میں کھیل سکتے ہیں۔ دیکھیں ایران پورے عالم اسلام کے اندر ایک واحد ملک ہے جس نے امریکہ کو ڈس اوبے کیا، پھر اس کے نتیجے میں اس کے اوپر سینکشنز لگی، پابندیاں لگی۔ آج بھی ایرانی قوم اس انقلاب کی قیمت ادا کر رہی ہے، آج بھی ان کے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، ان کے ATM آن لائن نہیں ہے، ان کا سسٹم آن لائن نہیں ہے، ان کو دنیا کے ساتھ روابط کے اندر، معیشت کے اندر، دنیا کے ساتھ سسٹمیٹک کے لیے چلنے کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں، وہ ایران کی اپنے انقلاب کی قیمت پے کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں خودداری تو ہے، وہ کم از کم ان کے خلاف سٹینڈ تو لیتے ہیں، اگرچہ ان کی بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان سے ٹکرا سکے یا ان کے ساتھ لڑ سکے، لیکن سٹینڈ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر تمام ملک ایک سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ ٹرکی۔ طیب اردوغان صاحب بیان بازی کے حد تک تو کرتے ہیں، وہ تو نیٹو کے علاوہ ہے، دوسری طرف نیٹو کا حصہ ہے، وہ یورپ کے اندر بیٹھے ہیں، تو اس ایک دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتے کبھی بھی، ایک مخصوص دائرہ، اسی کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں۔ سیم کنڈیشن پاکستان کی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور ہماری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ ایک دائرہ کار کے اندر رہ کر تو کھیل سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے، ہاں کچھ بھی ہو جائے۔ لہٰذا دوستو، اس کا الٹیمیٹ گول، الٹیمیٹ سولوشن، یہ جو جذبات کا اظہار کرنا، نعرے لگانا، سفیر کو نکال دو، تعلقات ختم کر دو، جاؤ ٹکرا جاؤ، اڑا دو، مار دو، دیکھیں یہ باتیں ساری صحیح ہیں، نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، بہت زبردست باتیں ہیں، نوجوانوں کا خون مچلتا ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دس از ناٹ سولوشن، الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے یہ اس کا۔ آپ ٹکرائیں گے، آپ کو 1 منٹ میں اڑا کے رکھ دیں گے، وہ آپ کی تو یہ تو F-16 تک ان کے کنٹرول میں، آپ تو ہم جو یہ جتنے ذرائع آن لائن ذرائع جن کو یوز کرتے ہیں یہ سارے ان کے ہیں، میں آپ سے جس ذریعے سے بات کر رہا ہوں یہ انہی کا بنایا ہوا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا فیس بک کے اوپر پچھلے دنوں جن لوگوں نے احتجاج کیا، ان کی آئی ڈیز بلاک کر دی گئی، ان کی پوری تحریک کو سوشل میڈیا کے اوپر کچل کے رکھ دی گئی، کیوں؟ کیونکہ ٹول سارا ان کے پاس ہے۔ لہٰذا دوستوں، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سوچیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اس حد تک ایموشنلی جو آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں چلتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عشق رسول نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان کے اندر یہ پہلی چیز ہے کہ محبت و عشق مصطفیٰ جو ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے، اس کا خون جوش مارتا ہے۔ یہ جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا فرانس کا، میں نے اسلام آباد کے اندر ایک تقریب کے اندر بات کی تھی کہ اگر مسلمانوں کے اندر جرأت اور طاقت ہوتی اور غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی، اور یہ ان کے اندر وہ جذبات اور ایموشن وہ ہماری حکومتوں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور ہماری افواج کے اندر ہوتا، تو اس کے اوپر ایک عالمی جنگ بنتی تھی، ایٹمی جنگ بنتی تھی، کہ اس سے جس سرزمین پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں، اس پر پھر کسی کو جینے کا حق بھی نہیں، وہ تو پھر دنیا تباہ نہ ہو جائے۔ لیکن نہیں، چونکہ یہ سارے لوگ انہی کے سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس کا الٹیمیٹ سولوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ عوام الناس کو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو باشعور ہونا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ سارا سسٹم، جس سسٹم کو آپ الیکشنز کہتے ہو، جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہو، جس کو آپ یہ نظام کہتے ہو، یہ سارا کا سارا نظام بیسیکلی عالم استعمار کا ایک شکنجہ ہے جو آپ کے اوپر جکڑا ہو گیا ہے۔ جب تک آپ اس شکنجے کو توڑو گے نہیں، اس سے باہر نہیں نکلو گے، اس کے اندر رہ کے تو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی گاڑیاں جلا سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو مار سکتے ہیں، اپنی املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو الٹیمیٹلی ایک انقلاب کے لیے جنگ کرنی ہوگی، اس رجیم کو توڑنا ہوگا، اس جو انٹرنیشنل شکنجہ اور سرکل ہے، اس سرکل کو توڑنا ہوگا۔ جس دن آپ نے سرکل کو توڑ لیا، آپ ایک آزاد اور خود مختار قوم کے طور پہ زندہ رہنا شروع کر دیا آپ نے، اگرچہ اس زندہ رہنے کی بھی آپ نے پھر قیمت پے کرنی ہوگی ایران کی طرح، وہ اس کے ثمرات بھی آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملنے جائیں گے، چونکہ دنیا کا سسٹم اس وقت گلوبل ہے، گلوبل ولیج ہے دنیا، اور پوری دنیا کے اندر ان کا شکنجہ ہے۔ لہٰذا جو ملک اس شکنجے کو توڑے گا، اس کی قوم، وہ ملک قیمت پے کرے گا پھر اس کی، لیکن آزادی اور خود مختاری کے ساتھ جیے گا، اور پھر وہ اپنے آپ کو طاقتور کرے گا، ایجوکیشن کے اوپر توجہ دے گا، ٹیکنالوجی کے اوپر توجہ دے گا، اپنی افواج کے اوپر توجہ، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو طاقتور کرے گا، اور پھر طاقت کے ذریعے جب ان سے ساتھ ٹکرائے گا تو پھر اس کا کوئی سولوشن نکلے گا، پھر اس کی بات کے اندر وزن ہوگا۔ ابھی تو پورا عالم اسلام بکھرا پڑا ہے، کسی کی بات میں کوئی وزن نہیں، لہٰذا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کھیلا جاتا رہے گا،
اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلا. ہر سال بعد 2 سال بعد اسی طرح کی شرارتیں شیطانیاں ہوتی رہیں گی, کبھی ناموس رسالت کے اوپر, کبھی ختم نبوت کے اوپر, کبھی ہیومن رائٹس کے اوپر, اور کبھی خواتین کے حقوق کے اوپر, اور کبھی 295C کے اوپر, اور پھر فلسطین اور اسی طریقے سے کشمیر, اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے جب تک ہم خود طاقتور نہیں ہو جاتے. اور ہم اس وقت تک طاقتور خود مختار اور آزاد نہیں ہو سکتے جب تک یہ عالم مغرب اور عالم کفر کا دی ہوا نظام, اس نظام کو ہم نہیں توڑ دیتے. اس نظام کو توڑنے کے لیے ہماری سٹرگل اور ہماری جدوجہد ہے, اور ہم ایک بڑے گول اور بڑے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم نے اس نظام کو ایک زبردست عوامی جمہوری انقلاب کے ذریعے اس نظام کو توڑنا ہے, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جو انقلاب آئے گا وہ انقلاب اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ اپنی قوم کو تیار کرے گا, اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرے گا, اور اپنی قوم کو اتنا ٹرینڈ کرے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ قوم دنیا کی امامت کے قابل ہوگی, اور پوری دنیا کو پھر وہ لیڈ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے اس کے اوپر بات کرنی تھی. اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں تو ان باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اس طرح انشاءاللہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ سے جڑے رہیں گے, آپ سے رابطہ رہے گا. آپ کو سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.